ہر نظر سے تیرے دشمن کو گرا ہی دیں گے، چاہنے والوں کا انداز دکھا ہی دیں گے۔ عرش سے فرش پر کچھ دیر کو آجا شبیر، لاکھ محتاج ہیں پانی تو پلا ہی دیں گے۔ اے مختل عاشور کے شہسوار، اے سلطنت شہادت کے بے مثل تاجدار، اے صحرائے کربلا کی ابدی بہار، اے میرے مالک و مختار حسین، میں نے سنا ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے محرم سن 61 ہجری کو تو نے ہندوستان آنے کی خواہش کی تھی۔ میرے مولا صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی میرے ملک ہندوستان کا ہر پاکیزہ وجود تیرا انتظار کر رہا ہے۔ آجا حسین، آجا حسین، آجا حسین، آجا حسین، حسین مولا حسین، حسین مولا حسین۔ ماہ اذاں ہونے لگا، ماہ اذاں ہونے لگا، آج آشکار سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ مجلس عزا چونکہ آج حضرت ام البنین والد گرامی حضرت ابو الفضل العباس صلوات اللہ السلام علیہ وفات کی تاریخ ہے، اسی مناسبت سے شعراء کرام نے بھی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ جب بھی آتا ہوں تو لکھنؤ کے معززین شعراء کا کلام سننے کو ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور پھر سب کی اچھی اچھی صورتیں دیکھ کے عبادت بھی ہو جاتی ہے اور دوہرا ثواب ہو جاتا ہے، کلام بھی سن لیتے ہیں اور اہل بیت کے مدعوں کی شکل دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ شکلیں ائمہ بہت پسند کرتے تھے، معصومین کو شعراء کی شکلیں پسند تھیں۔ کئی سید اسماعیل ہمیری کو کسی نے کہہ دیا کہ مرتے وقت تمہارے چہرے پہ سیاہی آ گئی، تو اسی وقت اپنے خادم سے کہا کہ جا کے امام صادق سے کہو کہ آپ کا مدعا مر رہا ہے اور لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے اپنے عصا کو اٹھایا اور ہمیری کے چہرے پر اشارہ کیا تو نور ساطع ہونے لگا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرے سے۔ تو وہ شعراء جو اہل بیت کے لیے کلام کہتے ہیں، ان کا مرتبہ کیا کہنا۔ اسی شہر سے یہ رسم شروع ہوئی، رسم کیا ہے، عبادت شروع ہوئی سبحان اللہ اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تمام شعراء یہ سمجھنے لگے کہ جب تک مدح اہل بیت نہ ہو شاید کبھی نامور نہیں ہو سکتا، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھلے وہ کتنی ہی اصناف پر کہتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے شعراء نے، جو غزل گو شعراء تھے، وہ بھی میر تقی میر، سودا اور جرت اور انشا، یہ بڑے شعراء ہیں، انہوں نے ایک الگ دیوان ہی تیار کر دیا منقبت علی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرثیے کا پورا دیوان
الگ مقرر کر دیا سلاموں کے لیے ان شعراء نے. تو تمام شعراء جانتے ہیں کہ اگر مدح نہ ہو اہل بیت کی تو یہ ساری شاعری بیکار ہے. اور جس نے نہ کہا، جس شاعر نے مدح نہیں کی، اس کا نام و نشانی ادب سے غائب ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان بہت سے ایسے بھی شاعر تھے جیسے قسم کھائے ہوئے تھے کہ ہم اہل بیت کی تعریف ہی نہیں کریں گے، تو ان کا نام ہی کوئی نہیں جانتا. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اپنے زمانے میں بڑے تھے، اب کوئی جانتے ہی نہیں انہیں. واہ 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 واہ. تو بڑے مرتبے ہیں اور بڑی اہل بیت نے اور رسول اللہ نے بڑا دل بڑھایا ہے. ذکر آ گیا یہ مناقب ہے. شعر ابن عاشور کی کتاب مشہور ہے. عالم، شام کے عالم تھے وہ، اور حلب میں ان کی قبر ہے روضے پہ. تو وہ نہیں صحیح ہے، آ جائیے آپ، اس کو چھیڑیے نہیں ورنہ وہ نروس ہو جائے گا مائک والا. میرے خیال میں اب آواز صحیح ہو گئی ہے. تو بہت ہی ضروری ہے، یہ مائک کا مسئلہ بہت کٹھن ہے. تو اسی کتاب سے میں، آئیے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بحث نہیں کرو، بیٹھو، مجلس سنو، آؤ. جتنی توجہ سے سنو گے تو وہ خود ہی سمجھ میں آتی ہے بات، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ اسی میں ایک واقعہ میں آپ کو مداحوں کا سنا دوں کہ ایک عجیب واقعہ ہے اور وہ مجھے بہت پسند ہے. اور یہ واقعہ کتابوں میں تو ہے لیکن مزہ آیا پڑھ کے جب کہ مرحوم حضرت مولانا حجت الاسلام محسن نواب صاحب قبلہ اللہ مقامہ کی ڈائری، جو پرائیویٹ ڈائری، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ان کی ڈائریاں میرے پاس ہیں کیونکہ میں ان پہ کتاب لکھ رہا ہوں آج کل. تو اس میں نے یہ واقعہ، انہوں نے اپنے کچھ پسندیدہ واقعات لکھے ہیں. نئے بچوں کو تو ظاہر ہے کہ شاید نام ان کا معلوم ہو، لیکن پرانے لوگ جو ہیں مدرسہ نازمیہ کا اشرا وہی پڑھتے تھے، اور رات کا اشرا وہ ڈپٹی صاحب کے امام باڑے میں پڑھا کرتے تھے 9:30 10 بجے. اور اکثر انہوں نے اقبال منزل کی مجلسیں بھی پڑھی ہیں. مولانا قلب حسین صاحب اشرا پڑھتے تھے اقبال منزل وزیر گنج میں، لیکن ان کے انتقال کے بعد کئی سال محسن نواب صاحب نے بھی پڑھا اور آغا میاں نے بھی پڑھا ان کے بعد. اسی زمانے میں یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا تھا، جب بھی بتا رہا ہوں. تو یہ واقعہ یہ ہے عجیب و غریب، جناب سن لیجئے. مدعا لوگ یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی ذرا سی میں تعریف کر دوں. مجھے سب اچھے لگتے ہیں، لکھنؤ کے شعراء اور علماء سب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. یہ زمین ہی اچھی لگتی ہے، کیا کروں، اس لیے بار بار آتا ہوں. طبیعت کی خرابی ہونے کے بعد پہلا سفر میں نے لکھنؤ کا کیا، یہ دیکھ لیجئے. اب میری جگہ کوئی اور آتا تو پہلے کربلا جاتا یا حج پہ جاتا. تو حج وج تو میں سب کر ہی چکا، کربلا کئی بار ہو آیا ایران، لیکن بار بار لکھنؤ آنے کو دل چاہتا. بس جیسے لوگ سمجھیے کہ حج کرنے جاتے ہیں ویسے میں لکھنؤ آتا ہوں. میرے لیے حج اور لکھنؤ آنا برابر ہے. اب اس کی دلیل اگر آپ مانگیں گے تو میں دے دوں گا کہ وطن کی محبت جو ہے وہ رسول اللہ سے پوچھیے. کیا کہہ رہے ہیں، واہ 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 واہ. شب ہجرت جب رسول اللہ نکل رہے تھے تو جو بھی راوی ساتھ میں ہے وہ کہتا ہے کہ مکے کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے کہ ہائے یہ شہر مجھ سے چھوٹ رہا ہے، اور روتے جاتے تھے. مدینے تک راستے بھر روئے ہیں رسول اللہ مکہ چھوڑنے پر. آپ یہ دیکھ لیجئے. تو جس کو اتنا عشق ہو اپنے وطن سے، کتنا بڑا جملہ میں نے کہا کہ رسول اللہ کو اپنے وطن سے کتنا عشق ہے کہ رو رہے تھے کہ یہاں میرا بچپن گزرا، یہاں میں پیدا ہوا، اس زمین سے میرے باپ دادا کی زمین ہے. رو رہے تھے. لیکن جنگ
حنین کے بعد، جنگ حنین کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا رسول اللہ نے، اس لڑائی میں بہت مال غنیمت ملا تھا، تو جو فتح مکہ میں کلمہ پڑھ کے نئے مسلمان بنے تھے ان کو زیادہ دیا اور پرانے مسلمانوں کو کم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مؤلف القلوب ان کا خطاب ہو گیا تھا۔ تو وہ جو پرانے انصار تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھیں اور اپنے گھر بار مکان زمینیں سب مہاجروں کو دے دی تھیں، وہ بھیا آئے اور رسول اللہ کو گھیر لیا اور آنکھوں میں آنسو، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ جو نئے مسلمان ہوئے ان کو آپ نے اتنا مال دیا اور ہم لوگوں کو اتنا کم ملا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مال لے کے مکے واپس چلے جائیں گے، لیکن تم یہ مال لے کے مکے چلے جائیں گے، تم اللہ کا رسول لے کے مدینے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اپنے آنسو پوچھ لو، اس لیے کہ میں قیامت تک مدینے میں رہوں گا۔ تو یہ تمہارے لیے باعث فخر ہے یا یہ مال؟ تو جسے اتنی اپنے وطن سے محبت ہو وہ مدینے کو کتنا پسند کر رہا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ رسول اللہ اپنے وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں اور پھر مدینے میں دفن ہونا چاہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو یہ معلوم کہ میری بیٹی مدینے میں دفن ہو، میری بیٹی کی قبر تنہا نہ رہے، اس لیے مدینے کو پسند کیا۔ یہ وہ نفسیاتی محبت کے مسائل ہیں جنہیں دل کی گہرائیوں سے سنیں تو تقریر آپ کے لیے دل سے قریب ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ میں وہ روایتی تقریریں کرنا اب چھوڑ چکا، اب بالکل نئے اور مشاہداتی اور تاثراتی بیانات میرے اب ہونے لگے ہیں۔ حیدر مہدی صاحب مولانا علامہ بیٹھے ہیں، کئی مجلسوں میں میرے ساتھ یہ ابھی کراچی میں تھے، اشرا پڑھنے ہر سال جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اشرا پڑھ رہا تھا میں شجاعت بنی ہاشم پر، 11 محرم سے تو مولانا میرے ساتھ تھے۔ تو یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ واقعہ یہ ہے، بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے یار، صحیح ہے، اور وہ سیٹیاں اس لیے بجیں گی کہ مائک جو ہے وہ پرانے سٹائل کا ہے، اب جو نئے آئے ہیں نا اس میں یہ ساری پرابلم ختم ہو چکی۔ جب تک سارا لکھنؤ کے مائک والے مل کر نیا سسٹم نہیں لائیں گے تب تک یہ سب ہوتا رہے گا۔ بابا میں پچھلی دفعہ بھی میں بتا گیا تھا کہ آپ گاڑی نئے ماڈل کی خریدتے ہیں، فریج آپ نیا خریدتے ہیں، مکان آپ نیا بنواتے ہیں، ہر زندگی کی چیز کو نیا کرتے ہیں، لیکن مجلس کے لاؤڈ اسپیکر کو نیا کرنے کو نہیں تیار۔ یہ بات میرے سمجھ میں لکھنؤ والوں کی نہیں آتی ہے، ساری باتیں لکھنؤ والوں کے سمجھ میں آتی ہیں، لاؤڈ اسپیکر والا مسئلہ میں سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر، تو سلوات پڑھیے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ کوئی راوی نہیں ہے، کوئی راوی نہیں ہے، راوی خود حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، امام فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں اپنے جد رسول اللہ کے حجرے میں داخل ہوا۔ امام فرما رہے ہیں جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میرے جد کے پاس میرے دادا علی بھی بیٹھے ہیں اور میرے جد حسن اور حسین بھی ہیں اور میری دادی بھی تشریف فرما ہے۔
فرماتے کہ مجھے دیکھتے ہی رسول اللہ نے مجھے آواز دی کہ بہت اچھے موقع سے آ گئے تم علی، تم بہت اچھے موقع سے آ گئے، آؤ. اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا رسول اللہ نے. پھر میں نے دیکھا تو ایک نئی شکل بیٹھی تھی وہاں. تو میں نے اپنے جج سے کہا کہ سرکار یہ کون صاحب بیٹھے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اسی لیے تو میں نے تمہیں مرحبا کہا، یہ آج میرے حجرے میں آئے ہیں، سید اسماعیل ہمیری ہیں، یہ ہمارے بیٹوں کی مدح کرتے ہیں، یہ ہمارے بیٹوں کا قصیدہ کہتے ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اچھے موقع سے آ گئے، یہ آج میرے پاس آئے ہیں، میں نے انہیں بلوایا ہے جبریل کو بھیج کے جنت کے حجرے سے، اس لیے کہ انہوں نے ایک قصیدہ میری بیٹی فاطمہ کے لیے کہا. کیا کہنے ہیں، واہ 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 تو وہ قصیدہ سننے کے لیے آج میں نے بلایا، واہ واہ واہ. اور وہ تم بھی سنو. تو اسماعیل ہمیری نے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا. جناب سیدہ بھی تشریف فرما اور مدح ہو رہی شہزادی کی. جب قصیدہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ نے فرمایا علی رضا واپس جا کے اعلان کر دینا کہ اپنے بچوں کو یہ قصیدہ مومنین یاد کرا دے. بہت مشہور قصیدہ ہے عربی کا، وہ اس کو میں نے اپنی کتاب میں ترجمہ بھی دیا ہے، شعراء اردو اور عشق علی کتاب میں اردو ترجمہ بھی دیا اس قصیدے کا. تو آپ نے دیکھا کہ مدح کرنے والے شعراء کی قدردانی معصومین کی نظر میں کیا ہے. بڑا مرتبہ ہے. اور لکھنؤ کی سرزمین نے زمین کی مدح کو عرش تک پہنچا دیا. یوں تو پورا ہندوستان قابل تعریف ہے. اقبال نے شاید زندگی میں ایک ہی مصرع کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہے، اور روئے زمین پر اس سے اچھا ملک ہو ہی نہیں سکتا بحیثیت امن کے. اور یہاں کا ہندو بھی مجھے اچھا لگتا ہے اور یہاں کا سنی بھی مجھے اچھا لگتا ہے. لکھنؤ کا جو بھی ہو مجھے اچھا لگتا ہے. اس میں آپ کو کوئی گھبراہٹ نہ ہو، یہ میری پسند ہے. اور شیعہ تو ظاہر ہے کہ گڈے لگتے ہی ہیں مجھ کو، کیا کہنا. تو جناب عالی یہ نعمت ہے، نعمت. عزاداری حسین کے لیے یہ ملک نعمت ہے. نہ شام والوں کو چین ہے، نہ یمن والوں کو چین ہے، نہ مصر والوں کو چین ہے، نہ لیبیا والوں کو چین ہے، نہ افغانستان میں چین ہے، نہ عراق میں چین ہے. روئے زمین کا کوئی ملک پرسکون نہیں ہے. صرف امام حسین کی یہ درگاہیں اور کربلاؤں نے اس ملک کو. آپ لوگ گونگے کیوں بنے یار؟ یہ تو وہ ہے کہ اگر میں کراچی میں بولوں نا تو چھتیں اڑ جائیں. خیر یہاں تو خیر چھت ہی نہیں، شامیانہ نہیں اڑ جائے تو ذرا ہوا تو آئے گی. مگر آپ ایسا بیٹھے ہیں چپ جیسے میں لکھنؤ میں بول ہی نہیں رہا ہوں. تو یہ جناب عالی یہ کربلائیں اور یہ درگاہیں. آج سے کوئی 25 برس پہلے میں نے یہاں مجلس پڑھی تھی دن میں، اتوار کے دن، دیانت دولہ کی کربلا کے اس دالان میں. اچھا مجمع تھا. اب ظاہر ہے کہ آپ گھبرا رہے ہوں گے، لیکن مجھے تو وہ مناظر یاد آ رہے ہیں. کوئی ایک منظر ہو تو میں بتاؤں. اب یہ برآمدہ ہے، یہ دیکھیں دروازہ ہے، یہاں میں کھڑا ہوا ہوں. 28 رجب کی مجلس ہو رہی ہے، سامنے ممبر رکھا ہے، ابن حسن النہروی صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، اور 28 کا جلوس رجب کا نکلنے والا ہے.
مدینے سے امام حسین کا سفر اور پورا یہ سب بھرا ہوا. نیروی صاحب سفر پڑھ رہے ہیں امام حسین کا رخصت مدینے سے. کوئی ایک منظر ہو تو بیان کروں. جناب سیدہ کی مجلس ہو رہی، طاہر ولی صاحب پڑھ رہے ہیں. پھر ایک دن ہم نے بھی پڑھی ہے مجلس یہاں، اور بار بار پڑھی ابھی جب آیا تھا پچھلے چیلم میں. تو آخری دن آخری مجلس یہاں پڑھ کے گیا، وسیم صاحب کے یہاں کی، وسیم رضوی صاحب کے یہاں کی مجلس. یہیں سے بلکہ میں رخصت ہوا تھا جاتے وقت پچھلے سال. تو اس وقت جب میں نے دیانت دولہ میں پہلی بار پڑھی تھی مجلس، تو اس میں نے اس کی تاریخ بتائی تھی کہ دیانت دولہ جو وزیر تھے بادشاہ کے، تو وہ کربلا گئے زیارت کرنے. وہاں سے آ کے ان کے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ جیسا نقشہ روضہ حسین کا ویسا میں لکھنؤ میں بناؤں. تو بعض انجینئر عراق سے آئے جنہوں نے اس کا نقشہ تیار کیا، اور نپائی ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا کہ بس ویسی شبیہ بناؤ. جب یہ بن کے تیار ہو گیا تو میر انیس کے پاس گئے دیانت دولہ اور کہنے لگے کہ اب میں افتتاحی مجلس یہ شعبان میں کر رہا ہوں، لیکن اگر میں نہ مجھ میں یہ تاب ہے نہ ہمت کہ میں بادشاہ سے کہوں کہ آپ مجلس میں آئیے، اور اگر بادشاہ نہ آئیں گے تو سارے شہزادے اور نوابین بھی نہیں آئیں گے، تو دھوم تو نہیں ہوگی مجلس میں. تو میر انیس نے کہا کہ ایک ایک شہزادہ اور ایک ایک نواب اس دن گھر میں نہیں بیٹھے گا جس دن میں تمہارے یہاں مجلس پڑھوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نیا مرثیہ پڑھوں گا. بس تم یہ کرو. اب یہ تو بچوں کو بتا دوں میں کہ واجد علی شاہ کی سواری جب نکلتی تھی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سب کو گھر سے نکلنا ہوتا تھا اپنے سرکاری لباس میں، سپاہیوں کو، نوابین کو. مطلب کوئی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا جب بادشاہ کا ہاتھی نکلے گا جلوس. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ بادشاہ کا جو ہاتھی تھا وہ پلچ خاں کے میدان سے قیصر باغ خالی بھیجا جاتا تھا، اور اس کی گھنٹیاں بجتی تھیں تو لکھنؤ والوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ ہاتھی جا رہا ہے، آج بادشاہ کی سواری نکلے گی. سب جلدی جلدی تیار ہو جاتے تھے اور ان کے سب کے ہاتھی نکل آتے تھے کہ جیسے ہی بادشاہ کی سواری نکلے گی سب اپنے اپنے محلوں سے جہاں جہاں شہزادے ہیں وہ نکل آئیں گے اور سواری کے ساتھ پیچھے چلیں گے. تو دیانت دولہ نے صبح ہی کو بادشاہ کا ہاتھی نکلوا دیا. واہ 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 واہ. مجلس کی شام کو تو اسی بس سے انتظار ہے کہ سب سڑکوں کے پاس کھڑے ہو گئے بڑے بڑے شہزادے، اور سواری کا انتظام خود دیانت دولہ کے پاس تھا. جب بادشاہ نے کہا یہ پہلے سے کیوں، تو انہوں نے کہا میر انیس نے مجھ سے کہا تھا میں کیا کروں. تو بادشاہ کی سواری بھی آئی، واہ. واجد علی شاہ بھی آئے اور سارے نواب آئے اور سارے شہزادے آئے، اور یہ پورا سب بڑے بڑے رئیسوں امیروں سے یہ درگاہ دیانت دولہ کی کربلا بھر گئی. انیس نے نیا مرثیہ لکھا تھا اور وہ انہوں نے جب بادشاہ آ کے بیٹھ گئے تو شروع کیا. یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پکرم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں نے رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے. آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گر بزم، خیبر کی خبر لائے میری طبع اولوالعزم، قطع سر آدھا کا ارادہ جو ہو بالجزم، دکھلائے زباں سب کو یہیں مار کے رزم، جل جائیں ادو آگ بھڑکتی نظر آئے، بھئی تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے. وہ ایک زباں ماں سے تا مسکن ماہی، وہ ایک زباں ماں سے تا مسکن ماہی، عالم کو دکھا دے برش سیف الہی، جرت کا دھنی تو ہے یہ چلائیں سپاہی، لا ریب تیرے نام پہ ہے سکہ شاہی، ہر دم یہ اشارہ ہو دوات اور قلم کا، تو مالک و مختار ہے اس قبل و علم کا، نا قدری عالم کی شکایت نہیں مولا،
کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، سب ایک طرف میں ایک طرف۔ اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ میری زبان میں ایسی تاثیر و ایسی طاقت عطا کر دے کہ میں اقلیم سخن پر راج کروں اور میں سند بن جاؤں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت انیس دعائیں مانگتے جا رہے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ دن کہ جب دعا مانگی تھی اور وہ 72 سال کی عمر کے جب یہ کہتے ہوئے گزر رہے تھے کہ تیری طرح سے کسی نے اے انیس عروس سخن کو سنوارا نہیں، میری قدر کر ہے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ تو اب وہ وقت بھی تھا کہ جہاں انہوں نے فخر کیا اس بات پہ کہ میں کیا ہوں اور میں کہاں سے گزر رہا ہوں۔ اور پھر جب دکن میں وہ داخل ہوئے، کل دیکھیے حیدر نواب صاحب جعفری جو کہ یہاں مرثیے کو دوبارہ زندہ کرنے والی ہستی ہیں، ان کی کتاب کی افتتاحی تقریب حسین آباد میں ہے 8 بجے، تو آپ لوگ وہاں ضرور آئیے، تو وہاں بھی ذرا مرثیے پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور کچھ مرثیہ پڑھنے پر بھی گفتگو ہوگی، اور کچھ مرثیہ نگاری اور مرثیہ خوانی پر بھی گفتگو ہوگی۔ یہ سارے فن یہاں لکھنؤ سے نکلے، اور کتنا یہ دیکھیے لکھنؤ کے لیے فخر ہے کہ نظامیہ بھی میں پچھلے شوال میں حیدرآباد دکن مجلس پڑھنے گیا تھا، کیا دھوم ہے عزاداری کی، کیا امام باڑے ہیں، اور کیا میں تو بھیا یہی سمجھتا تھا بس لکھنؤ ہے، لیکن حیدرآباد والوں نے تو دھنگ کر دیا اور سیکھا سب لکھنؤ والوں سے۔ یہ کیسی بات ہے؟ ارے بابا تو کیجئے، دکن والے آ رہے ہیں، کل لکھنؤ آ رہے ہیں دکن والے بھی۔ ارے بھائی منہ سے تو بولو، ارے بھائی آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ ہوا کیا کیا جملے؟ کیا اردو کوئی خراب بول رہا ہوں؟ میں سندھی بول رہا ہوں کیا، یا گجراتی میں تقریر کر رہا ہوں، یا مراٹھی میں کر رہا ہوں؟ اردو نہیں آتی کیا مجھے؟ جملے میرے نہیں سمجھ میں آ رہے۔ تو دکن جو ہے میرے نیز کے جانے کے بعد وہاں مرثیہ شروع ہو گیا۔ مرثیہ انہوں نے اپنا پرانا جو تھا وہ مرثیہ قلی قطب شاہ کے، وہ لکھنؤ کی زبان پہنچی دکن میں، سمجھے نا؟ تو نظام تو خود ہی دیوانے ہو رہے تھے میر انیس کے۔ اب وہاں یہ شرط تھی کہ جو ذاکر جاتا تھا وہ نظامی پگڑی پہن کے بیٹھتا تھا ممبر پہ۔ میر انیس نے کہا میں لکھنؤ کی دوپلی نہیں چھوڑوں گا، پنجگوشیاں نہیں چھوڑوں گا، میں یہ ٹوپی نہیں اتاروں گا، لکھنؤ کی میں پگڑی نہیں پہنوں گا۔ تو انہوں نے کہا وزیر اعظم نے نظام ناراض ہو جائیں گے، نظام ناراض ہو جائیں گے، ان کا دیکھا جائے گا۔ اب جب چلنے لگے اور فینس میر انیس کی چلی تو سب جو کچھ ملتا تھا ذاکر کو نذرانے میں وہ سب شاہی خلعت اور لباس اور توڑے اور تھیلی اور اشرفی سب بھجوائی، میر انیس نے ہاتھ لگا کے واپس کر دی۔ کب وہ ناراض ہیں تو ہم بھی ناراض ہیں۔ تو پھر وزیر اعظم نے کہا کہ ارے قیامت ہو جائے گی، نظام کو کوئی ناراض نہیں کرتا، کیا کہنے؟ کہنے تو کہہ دینا میر انیس کی جوتی کے 2 ستارے گر گئے۔ کارچوب کی پہنتے تھے نا، کارچوب بھی پہنتے تھے نا، زردوزی کی بنی ہوئی پہنتے تھے۔ تو بھائی اب کیا میں لکھنؤ کی تعریفیں کروں؟ اب آپ سوچے ہوں گے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ہم مجلس سننا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس کو مجلس نہیں کہہ رہے ہوں گے نا، یہ پہلی مجلس ہے، اس لیے ذرا سا میرے جذبات ہیں، اور تھوڑا سا پانی بھیا لا کے رکھو، اور مجھے بار بار پیاس لگے گی طبیعت کی خرابی کے بعد ذرا۔ اچھا دیکھیے، شعراء اور ذاکرین جو ہیں وہ اگر کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اہل بیت کی مدح کرتے ہیں،
اور پھر گریز کر کے کیا کہنے جیسے میں الٹی گریز کر رہا ہوں. لکھنؤ کی تعریف کر کے کوئی کر سکتا ہے؟ اور اب میں گریز کر رہا ہوں کہ جیسے لکھنؤ کی تہذیب تھی عرب میں، ویسی ہی بنی ہاشم کی تہذیب تھی. کیا کہنے واہ 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 واہ. یہ گریز پسند نہیں آیا آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی یہ عرب کی جو تہذیب ہے، وہاں تو خیر کوئی تہذیب ہی نہیں تھی. یہ برف کا پانی ہے، سادہ پانی لیاؤ گلا بیٹھ جائے گا. تو بھائی یہ سمجھ لیجیے، بھائی گریز میں گریز کیے دیتا ہوں، شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ داد دے دیں. بھائی وہ صحرا کیسا تھا جہاں غدیر کا واقعہ ہوا؟ یہ بھی گریز ہے. اب اس کی بھی داد نہ آپ دیں تو پھر اب غدیر پہ بھی داد نہ ملے گی. اب آقات الانوار کے شہر میں تو پھر سر پیٹوں ٹوپی اتار کے ایسے کیا کریں؟ اور جہاں ممتاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے، عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو نام کے ہی عالم نہیں عالم. تو یہ کہہ رہا تھا میں کہ وہ جگہ کیسی تھی. جوفا ایک گاؤں، ایک گاؤں، پتھر ہی پتھر. اور پتھر تو پورا عرب تھا اور ہے. ارے داد تو دیجیے یار جملوں پہ یار. لکھنؤ میں بیٹھا ہوں یار، ہر جملے پہ بولیے. آپ کو کیا کوئی جادو تو نہیں آپ کے اوپر کسی نے کیا ہے؟ بھائی لکھنؤ کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر باہر کا ذاکر پڑھ رہا ہے اور مقامی آ گیا، جیسے مقامی آغا میاں آ جائیں اور خوب وابا ہو رہی ہو، تو اب حیدر میاں چپ ہو جائیں. آپ مقامی کے سامنے بیرونی کو داد نہیں دیں گے. یہ قاعدہ ہے لکھنؤ کا، یہ تعصب نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. لیکن بھائی نہ یہاں آغا میاں ہے، نہ یہاں اطہر میاں، نہ اشفاق میاں، نہ حمید الحسن صاحب. پھر ڈر کس سے رہے ہیں؟ اب اگر عالم صاحب سے آپ لوگ ڈر رہے ہیں یا ممتاز صاحب سے ڈر رہے ہیں اور حیدر احمد جعفری صاحب سے، تو بھائی یہ سب ہمارے لوگ ہیں، ان سے نہ ڈریے. یہ ہماری پارٹی کی، تو ڈریے نہیں. تو جناب عالی وہ صحرا کیا ہے بتائیے، اور رسول اللہ کیا ہے؟ صحرا اور رسول اللہ. اور مولا علی کیا ہے؟ صحرا اور مولا علی. اور اس پتھریلے مقام پر رسول اللہ نے علی کو اپنے ہاتھ پہ بلند کیا منبر پہ. تو اس سے اچھی تشبیہ نہیں ہے کہ جیسے پتھر کا کلیجہ توڑ کے پھوٹے گلاب. اب تو بولو بھیا. تو یہ غدیر میں پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ پتھر کے کلیجے کو توڑ کے گلاب پھوٹا تھا. یہ عرب کے پتھریلے کلیجے کو توڑ کر بنی ہاشم نے گلاب کے پھول کھلائے تھے. اسے کہتے تھے بنی ہاشم کی تہذیب. عرب میں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جسے تمدن کہتے ہیں، جسے ثقافت کہتے ہیں، جسے تہذیب کہتے ہیں، پوری دنیا کو بنی ہاشم نے سکھائی. اسی کا تسلسل ہے لکھنؤ کی تہذیب. اور براہ راست نہیں آئی، بذریعہ کربلا لائی گئی. یہاں کربلا بھی ایک تہذیب کا نام ہے. کربلا بھی ایک تہذیب کا نام ہے. اور اس تہذیب کو پھول بنانے والے انیس و دبیر ہیں. خطابت سے گھبرائیں نا، خطابت نکلی ہے انیس و دبیر کے مرثیے سے، الگ سے نہیں آئی ہے. خطیب بنا ہی انیس کے ایک پورشن سے. یہ موضوع الگ ہے، اس پہ پڑھنے کے لیے بہت وقت چاہیے کہ مرثیے سے خطابت کیسے نکلی. لیکن تسلسل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ تہذیب بنی ہاشم.
تہذیب جن چیزوں کا نام ہے اگر الگ الگ گناؤں تو رات گزر جائے گی، بات نہیں ختم ہوگی کہ تہذیب کہتے کسے ہیں۔ لیکن تہذیب سیکھنے کا جس میں تھوڑا سا بھی عنصر ہوتا ہے تو وہ ہر تہذیب والے کو پسند کرتا ہے اور بار بار اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہے کیا کہنا ہے؟ تاکہ کچھ اور لے لیں، کچھ اور لے لیں، کچھ اور لے لیں۔ اس طرح یہاں کے کائستوں نے اور سکسینہ لوگوں نے اس تہذیب کو اپنایا، لباس بھی، زبان بھی۔ ایسے ہی نہیں ٹھاکر گنج کا امام باڑہ مشہور ہے، کائس تھے، دلگیر جو کہ ان کے بھائی تھے چچا داد، تو جھنو لال ان کا نام تھا، جنہوں نے 7 جلدیں مرثیے کی لکھی اور ناول کشور نے چھاپی۔ گھبرائے گی زینب جن کا مشہور ناول، وہ بھی ہندو تھے لیکن مرثیے پڑھیے تو لگتا ہے بنی ہاشم کی تہذیب کا ماہر ہے یہ، کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ، کربلا کے ایک ایک جزیات کو جانتا ہے، یہ کیسا ہندو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں مداح ہوں ہندوؤں کا کہ انہوں نے کربلا کو سمجھا۔ ایک ہندو کا واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کو سنا دوں۔ ابھی میں نے جماعت ثانی کی مجلس میں پڑھا، ہمارے ایک دوست ہیں امروہے کے بھائی پتن، تو وہ آ رہے تھے امروہہ کراچی سے، تو ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ مسلمان بھی بیٹھے تھے اس میں ڈبے میں، تو واقع فدق پہ ذکر چھڑ گیا، تو اس پہ بحث ہونے لگی کہ بھائی وہ حق تھا ہی نہیں بی بی کا اور حکومت کا فیصلہ تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ تو وہ ہندو جو تھا اس نے کہا کہ بھائی نہ ہو حق، مسلمانوں کے رسول کی بیٹی تھی اور اس نے کہا میرے پاس 3 باغ ہیں اس وقت جو میں اپنے بچوں کو دوں گا، آم کے 3 باغ ہیں میرے پاس، اس ہندو نے کہا، لیکن ابھی اگر رسول کی بیٹی سیدہ میرے پاس آئیں اور کہیں اپنے 3 باغ دے دو تو میں دے دوں گا، اس لیے کہ مانگنے والی یہاں بیٹھو، اوپر بیٹھو، اوپر بیٹھو، اوپر بیٹھو، وہ بار بار ہاتھ بڑھا، ہاں یہ بس یہ اب مشکل ہے۔ دیکھیے یہ ہے تہذیب، اسے کہتے ہیں تہذیب، یہ تہذیب کے عناصر ہیں۔ کہنے وہ مانگ رہی تھی، دے دینا چاہیے تھا، تہذیب کا تقاضا تو یہی تھا کہ انہوں نے نہ ہو حق یہ الگ ہے، دے، وہ مانگ رہی تھی دے دے، اس لیے کہ شخصیت کتنی بڑی۔ تو بات بھائی یہی آتی ہے کہ پہلے ہستیوں کو تو دیکھو، پھر بات کرو اور پھر اپنی شکل دیکھو۔ تمام مسلمانوں سے میں یہی کہتا ہوں وہاں پاکستان میں۔ تو بنی ہاشم نے جو تہذیب دی، دیکھیے نسلوں میں تہذیب کا نبھانا آسان نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے بنی ہاشم کی پشتیں بڑھتی گئیں تہذیب بھی ترقی کرتی گئی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ عرب کے وہ قبائل، گریز میں گریز کرتا چلا جا رہا ہوں تاکہ میں موضوع پہ آ سکوں، بغیر گریز کے تو نہیں موضوع پہ پہنچ سکتا اچانک۔ تو جنہوں نے سیکھا اور سمجھا وہ قبائل قریب آ گئے بنی ہاشم سے۔ تو جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو جب 2 قبائل لڑتے تھے تو بنی ہاشم کے پاس پہلے آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے، کس سے معاہدہ کریں گے، اس طرف کے قبیلوں سے یا ہم سے؟ تو اب ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کے اپنی تہذیب کے تقاضے تھے، جس وجہ سے وہ یہ بتاتے تھے کہ ہم کس طرف سے جنگ فجار ہوئی تو اس میں حضرت ابو طالب نے جنگ کی اور حصہ لیا، جس میں رسول اللہ 7-8 سال کے تھے، وہ بھی گئے تھے دادا کے ساتھ اور جنگ دیکھی انہوں نے رسول اللہ نے، کبھی عرض کریں گے تفصیل۔ تو جب جنگ حنین ہوئی،
جنگ حنین میں یہ ہوا تھا کہ تمام قبیلے ایک طرف جمع ہو گئے تھے رسول اللہ کی مخالفت، اور ان کا تھا مل کے ہم لڑیں گے تب جا کے فتح ہوگی۔ تو جب قبائل جاتے تھے تو جس قبیلے میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہوتا تھا، 90 کا 95 کا 98 کا، وہ اندھا تھا، اس سے پوچھتے تھے جا کے کہ ہم سب مل کے جا رہے ہیں، فتح ہوگی یا شکست ہوگی۔ وہ اتنا تجربے کار تھا کہ قبیلوں کے نام سنتا تھا، کون کون ساتھ ہے، اس کے بعد بتا دیتا تھا کہ جیتو گے کہ ہارو گے۔ جب حنین چھڑنے والی ہوئی اور حملہ رسول اللہ پہ کرنا چاہا قبیلوں نے، تو اس بوڑھے کے پاس گئے اور اس کی عمر 100 سال تھی، اور بوڑھے سے پوچھا ہم سب قبائل مل کر محمد پہ حملہ کرنے والے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم جیتیں گے کہ ہاریں گے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ قبیلہ بنی کلاب ہے کہ نہیں؟ کہا ہم گئے تھے، ان سے کہا ہم نے کہ آؤ ہمارے ساتھ محمد پہ حملہ کرو، انہوں نے منع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تعلقات بنی ہاشم سے بہت اچھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ کہا تو وائے ہو تم پر، تم جنگ ہار چکے، تم جنگ ہار چکے، اس لیے کہ قبیلہ بنی کلاب تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو ذرا آپ قدرت کا نظام دیکھیں کہ جو تہذیب کے دائرے میں ہوتا ہے قدرت اس کی مدد کرتی ہے، کیونکہ عباس کی ننیال بنی کلاب میں ہونے والی تھی۔ عباس پہ الزام آتا تمہارے نانا نے محمد پہ حملہ کیا تھا۔ آپ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ تقریر شروع ہو گئی۔ یہ ہے قبیلہ بنی کلاب کہ بنی ہاشم سے قریب ہونے کی وجہ سے قبیلہ بنی کلاب ایام جاہلیت میں بھی تہذیب یافتہ تھا، اور اتنے زیادہ عزت دار اور پروقار تھے کہ عرب کے کسی بھی قبیلے کے سردار کے وقار کا پتہ اس سے چلتا تھا کہ بادشاہ روم عرب سے پہنچنے والے وفود میں اگر کوئی نیا وفد آتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ دربار میں عزت ملے بادشاہ روم کے پاس، تو وہ پوچھتا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری رشتہ داری کچھ عامر کلابی سے ہے؟ تو اگر وہ کہتا کہ نہیں تو پھر وہ منہ پھیر لیتا تھا اور وہ ذرا سے کہتا تھا انہیں باہر لے جاؤ۔ اور اگر قبیلے نے یہ کہہ دیا کہ عامر کلابی سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں یا وہ ہمارے عزیز ہیں، تو ان کی آؤ بھگت کرتا تھا، گلے لگاتا تھا، استقبال کرتا تھا۔ کہ کون ہے عامر کلابی؟ یہ حضرت عباس کے پرنانا، اور یہ نیزوں سے کھیلنے والے، یہ خطاب تھا ان کا، اور ایسی جنگ نیزوں کے سامنے کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت عباس کے پرنانا ہیں، اور اتنے خوبصورت تھے کہ میدان جنگ میں لوگ صرف ان کو دیکھتے رہتے تھے، اس لیے لڑائی کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ اتنا خوبصورت انسان لڑتا کیسے، بلند قامت تھے۔ تو ان کے لیے لکھا ہے کہ اتنے بہادر تھے کہ بادشاہ روم نے اپنے تلوار پہ لکھایا تھا عامر، اور جتنے شجاع تھے وہ اپنی تلواروں پہ عامر کا نام لکھتے تھے۔ اتنے بہادر تھے اور اتنی شہرت تھی ان کی، اور درباروں میں شاہ روم اور ایران میں بڑی عزت تھی ان کی۔ تو اچھی خاصی ان کی عمر ہو چکی تھی جب رسول اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو جب ملاقات ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب تم بھی عامر کلمہ پڑھ لو۔ بھئی توجہ ہے نا، مجلس تو شروع ہو گئی نا، وہ سب بیانات ہو چکے نا غیر متعلق جو آپ کو پسند نہیں تھے، لکھنؤ اور ہندوستان اور مرثیہ اور انیس، وہ سب آپ کا ان سے کیا مطلب، ان چیزوں کا حیدر نواب صاحب کا مطلب ہے، آپ سے کیا مطلب؟ تو وہ عامر کہنے لگے میں پڑھ لوں گا کلمہ۔
لیکن میری شرط ہے. رسول اللہ نے کہا شرط بیان کرو. کہ شرط یہ ہے کہ آپ ابھی سب کے سامنے کاغذ منگا کے یہ وصیت لکھ دیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد عامر آپ کا خلیفہ بنے گا تو میں کلمہ پڑھوں گا. تو آپ نے فرمایا یہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں لکھ دیتا. یہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں لکھ دیتا. تو اسی وقت بوڑھوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ خلافت بوڑھوں تک نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا پھر کس کے اختیار میں ہے یہ؟ کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے. پیغام وہاں سے آئے گا تو میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا. اس لیے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. جیسے اللہ نبی بھیجتا ہے اسی طرح ولی بھی بھیجتا ہے. اس طرح اللہ کی طرف سے ولی ہوتا ہے، امام ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب پڑھنا. نہ پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مرتا کیا نہ کرتا، خلافت تو نہیں ملی. اب جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو اب ظاہر ہے کہ عامر نے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو خلافت کی دیکھی کیسی خواہش تھی. تو ایسے ہی ایک اور بوڑھے بھی تھے. تو ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا بھئی کون ہوا؟ کہنے آپ کا بیٹا مبارک ہو. کہنے وہ کیسے ہو گیا؟ وہاں بنی ہاشم نہیں تھے. کہنے نہیں، بنی ہاشم کا معاملہ تھوڑی ہے، وہاں تو جو سینئر بوڑھا تھا اس کو دیا گیا. کہنے لگے میں زیادہ سینئر ہوں، ابا ہوں اس کا. میں زیادہ سینئر. تو بھائی سینئر پہ تو ملتی نہیں ہے. آدم تو بس ابھی ابھی بنے اور خلافت لے لی. اور وہ تو کئی ہزار برس سے سجدے میں پڑا ہوا تھا تو وہ تو گھبراہٹ تھی اس کو. اس کے تو پیٹ میں درد تھا خلافت کا. تو سجدے پہ سجدے کیے جا رہا تھا کہ اب ملے اب ملے اب ملے اب ملے. تو سجدوں سے تھوڑی ملتی ہے، سجدوں سے نہیں ملتی ہے، علم سے ملتی ہے. آدم کے پاس علم تھا، اللہ نے کہا اس لیے دیا. تو سجدوں سے نہیں ملی خلافت، عبادت سے نہیں، علم سے ملی. تو اصل معاملہ تہذیب سے جڑا ہوا علم کا ہے. علم. اور جب حضرت حزام کلابی نے رسول اللہ سے ملاقات کی تو وہ بھی کلمہ پڑھنے جب وہ آئے اور رسول اللہ نے خوش ہو کے گلے لگائے. اور جناب علی رسول اللہ نے بتایا تم نے خواب دیکھا تھا. سنو کہ حزام کا میرا خواب دیکھا ہوا آپ بتائیں گے کہاں؟ تم تصدیق کرنا تم نے خواب دیکھا تھا. تم ایک دن گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے کہ آسمان سے ایک پانی کی بوند گری، تمہاری ہتھیلی پہ آئی، تم اسے دیکھتے رہے. تم ابھی دیکھ رہے تھے کہ یہ پانی ہے کہ موتی. کہ ایک شخص سامنے سے گھوڑے پہ سوار آیا اور اس نے کہا لاؤ یہ موتی مجھے دے دو، یہ میری امانت ہے. تب تم سمجھے کہ یہ موتی ہے. پتہ ہے وہ موتی لینے تم سے کون آیا تھا؟ وہ میں تھا. وہ میں تھا. اور اس موتی کے بدلے میں تمہیں ایک بیٹی ملے گی اور وہ میرے گھر میں بہو بن کے آئے گی اور اس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو میرے بیٹے حسین کا ناصر ہو. یہ رسول اللہ فرمایا. اور مولا علی کو جو وصیتیں کی اس میں ایک وصیت یہ ہے کہ جب عباس بڑے ہو جائیں تو ان کو سکا بنانا اور میری طرف سے عباس کے بازو علی چننا. اور ابھی نیر مجیدی صاحب نے بہت اچھا نقطہ اپنے کلام میں حدیث قصہ کے ذکر کے ساتھ کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی. ظاہر ہے کہ شاعر کو تو الہام ہوتا ہے کہ غور کیجئے تو حدیث قصہ میں کون کون ہے؟ حضرت عباس کے والد گرامی ہیں حدیث قصہ میں.
عباس کو فخر. دو بھائی ہیں حدیث قصہ میں. اب دو ہی ہستیاں تو بچی. وہ عباس کی کون ہے؟ ایک رسول اللہ، ایک جناب سیدہ. تو اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے نیر مجید صاحب کے کلام پہ یاد آ گیا کہ مرزا دبیر نے حضرت عباس کے حال میں ایک مرثیہ لکھا، تو اس میں حضرت عباس کا جو رجس نظم کیا ہے اس میں یہ بات کہی کہ رجس میں حضرت عباس نے یہ فرمایا کہ میرا باپ ولی ہے، میرا دادا ابو طالب ہے، اور پھر فرمایا کہ میری ماں جو ہے وہ سیدہ کی کنیز ہے اور میں سیدہ کے بیٹے حسین کا غلام ہوں. اور ایک نقطہ دائرے کے رسول اللہ تو نہیں آئے نا، پنجتن کا ذکر کیا حضرت عباس نے. تو مرزا دبیر کہتے ہیں اس مصرے میں کہ مرزا دبیر نے اس کو یوں کہا کہ اور رسول جو ہے تمہارا وہ میرا امو ہے. اب چپ ہو گیا. یہ ہے مسئلہ، نقطوں کو سمجھنا. اب مرزا دبیر نے 150 سال پہلے پڑھا ہوگا تو کتنی داد ملی ہوگی. رسول اللہ حضرت علی کے سگے چچا داد بھائی ہیں. چچا داد بھائی کا بیٹا بھتیجا ہوتا ہے اور وہ چچا ہوتا ہے. رسول اللہ عباس کے چچا ہیں اور جناب سیدہ چچا داد بہن ہیں. تو سیدہ کو عباس جیسا بھائی ملا ہے جس کے بھائی تھا ہی نہیں. پہلا رشتہ تو یہی ہے، بعد میں بیٹا بنایا. رسول اللہ چچا ہیں، ہے نا، سگے چچا داد بھائی ہیں. عبداللہ کے بیٹے رسول ہیں، ابو طالب کے علی ہیں، تو دونوں بھائی ہوئے نا، سگے چچا داد بھائی ہیں. تو دونوں کی اولاد ایک دوسرے کی بھتیجا اور بھتیجی تو ہوگی نا. تو حسن اور حسین تو رسول اللہ کو چچا کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نانا کا رشتہ قریبی ہو گیا. عباس کے لیے تو رسول اللہ قیامت تک چچا ہی رہیں گے. اب یہ تو راز ہے کہ سیدہ بی بی جس کو حسن حسین جیسے امام بیٹے ملے ہوں، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہائے ہائے ہائے، جس کے بیٹے حسن حسین جیسے ہوں پھر وہ تیسرے بیٹے کو کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، وجہ کیا ہے؟ کبھی اس راز تک پہنچے؟ اس کا راز یہ ہے کہ سیدہ نے عباس میں محسن کو دیکھا. اگر محسن زندہ ہوتے تو عباس جیسے ہوتے. تو مقدر میں 3 بیٹے تو تھے نا سیدہ کے، اس لیے تیسرے کے لیے کہا یہ میرا عباس میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. اور لوگ یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ عباس سید ہے یا نہیں. اگر عباس سید نہیں ہے تو روئے زمین پر پھر کوئی سید ہے ہی نہیں. کتاب کا حوالہ پہلے دے رہا ہوں اور پھر پڑھتا ہوں میں. حجت الاسلام مولانا ذیشان حیدر جوادی الہ آباد کے، جن کے گھر کا نام ہی شریعت قضا ہے، شریعت منزل، اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. لیکن ایک بیمار فوجی نے ان سے کہا کہ اگر آپ حضرت عباس پہ کتاب لکھ دیجئے مجھے صحت ہو جائے. تو انہوں نے کتاب قمر بنی ہاشم لکھی جو عباس بک ایجنسی سے مل سکتی ہے آپ کو، یہیں چھپی ہے یا نظامی پریس نے چھاپی ہوگی. بہرحال وہ بار بار چھپتی ہے کتاب. اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ نجف میں ایک عالم نے، عالم لکھ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عالم نے ممبر پر نجف میں یہ پڑھا
کہ عباس بہادر بہت تھے، شجاع تھے، لیکن فقہی حیثیت سے بہت کمزور تھے، فقہ نہیں آتی تھی عباس کو۔ یہ واقعہ ذیشان نظر جوادی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ رات کو اس عالم کے خواب میں حضرت عباس آ گئے اور انہوں نے یہ پوچھا، یہ بتا کہ تو جو فقی بنا ہے تو کہاں سے علم لے کے فقی بنا؟ اس نے کہا باب مدینۃ العلم سے، علم میں نے علی سے لیا، یہاں تک آیا۔ کہا تو 1400 سال کے بعد علی کا علم لے کے فقی بنا بیٹھا ہے، اور جس نے علی کی زبان چوسی اسے فقہ نہیں آتا۔ فقہ کی بات کریں، فقہ ہے کیا؟ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کیا ہے؟ فقہ کی تعریف کیا ہے؟ مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا، 14 سوالات آئے، نجوہ جب آئی ہے تو 14 سوال کیے مولا علی نے، اور ہر سوال پہ ایک ایک درہم دیا مولا علی نے۔ یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے، تفسیر قرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو سوال مولا علی نے پوچھے اس میں ایک سوال مولا علی نے کیا، سارے سوالوں میں سے ایک بتا رہا ہوں آپ کو، کان میں پوچھتے تھے، مجمع کے سامنے نہیں، حکم تھا کہ کان میں چپکے سے پوچھو۔ مولا علی نے کہا وفا کیا ہے؟ اسی طرح کے سوال کیے، ایمان کیا ہے؟ اسی طرح پوچھا کہ وفا کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا توحید۔ ارے دو کائنات کے سب سے بڑے عالموں میں بات ہو رہی ہے، ہم جاہل کیا سمجھیں گے؟ لیکن ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، علی اور رسول کی اس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وفا کیا ہے؟ توحید۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ وفا کے معنی توحید ہیں؟ ہمارے پاس مثال ہی نہیں سوا حضرت عباس کے۔ زانو پہ علی کے بیٹھے ہوئے تھے عباس، 4 سال کی عمر تھی۔ کہا عباس کہو ایک، عباس نے کہا ایک۔ کہا کہو دو، کہا کیسے کہوں، جس منہ سے ایک کہہ چکا دو کیسے کہوں؟ یہ ہے توحید سے وفا۔ وفا کے معنی توحید، توحید کے معنی وفا۔ کہ تو آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، معنی سامنے آ گئے، تفسیر علی نے پہلے کر دی، تو عباس جیسا فقیہ کیا کہنا ہے؟ اللہ، ذرا یہ بتائیے کہ وہ جو دور تھے، اتنی دور، وہ دوست بچپن کے اتنی دور کوفے میں، ان کو لکھا حبیب ابن مزاح، اے مرد فقیر، جو حسین کی خاک قدم اٹھائے وہ مرد فقیر، اور جو حسین کی گود میں کھیلا ہو۔ دو 2007 میں میں نے اشرا پڑھا تھا پورا حضرت عباس پہ، اس سال وہ چھپ گیا، چھپ کے کتاب آ گئی، پورا چھپ گیا، 10 تقریریں، تو اس میں میں نے یہ بات کہی اور اسے دوہرا رہا ہوں، کیسٹ میں بھی یوٹیوب پر وہ مجلس موجود ہے اور چھپ بھی گئی ہے۔ اس میں کا ایک جملہ لے رہا ہوں آپ کے لیے کہ بچپن سے آپ نے سنا ہے یہ، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حسن اور حسین کو جھولا جھلانے جبریل آتے تھے۔ جبریل کون؟ جو وحی لاتا تھا، جو قرآن لایا، جو معراج پہ رسول اللہ کو لے گئے، اور وہ حسن اور حسین کو جھولا جھلایا، اور حسن اور حسین نے عباس کو جھولا جھلایا۔
جتنا بھی فخر کریں حضرت ام البنین اپنے بیٹے پر کم ہے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. لیکن اللہ اکبر، کون سا لہو، یہ تو علی کی نظر میں تھا نا. شادیاں علی نے کتنی کی ہیں. لیلہ بنت مسعود سے بھی شادی ہوئی، اسما سے بھی شادی ہوئی، ام حبیب سے بھی شادی ہوئی. لیکن اس والی شادی میں عقیل کو بلا کے یہ کیوں کہا ایسا قبیلہ؟ کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. یہ احتیاط ہے، امام وقت کی احتیاط کیا ہے. کہنے ہیں. واہ 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 واہ. بھئی ایسا قبیلہ جس عورت سے بہادر بیٹا پیدا ہو. کیا کہنے ہیں. تو بھئی بہادری تو علی کے پاس ہے، جو بیٹا پیدا ہوگا بہادر، چاہے وہ محمد حنفیہ ہوں، کیا کہنے ہیں. واہ چاہے واہ محمد بن علی ہوں، چاہے حمزہ بن علی ہوں. تو بیٹے تو علی کے سب بہادر تھے، 18 کے 18 زندہ رہتے. تو عجیب بات رسول اللہ نے کہی تھی، حضرت ابو طالب کو دیکھ کے کہا چچا اگر پوری دنیا آپ کے نطفے سے پیدا ہوتی تو سب شجاع ہوتے. یہ کیسا جملہ، یعنی چچا جو بھی آپ سے پیدا ہوگا قیامت تک وہ شجاع رہے گا. واہ 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 واہ. کہ بھائی کیا کہنا، واہ واہ واہ. یہ سب ابو طالب. کربلا کیا ہے؟ ابو طالب. جتنے بہادر کربلا میں ابو طالب کی اولاد، مسلم ابو طالب کی اولاد، عون بن علی ابو طالب کی اولاد، عباس ابو طالب کی اولاد، خود حسین ابو طالب کی اولاد، قاسم ابو طالب کی اولاد، علی اکبر ابو طالب کی. جتنے شجاع کربلا میں لڑے سب ابو طالب کی اولاد. سمجھے نا. اور اگر ابو طالب کی اولاد محمد نہیں ہے تو محمد کو حکم ہی نہیں ملا لڑنے کا. اور جب لڑنے کا حکم ہی نہیں ملا تو یہ کیسے پتا چلے رسول اللہ بہادر کتنے تھے؟ کسی نے میدان جنگ میں علی سے کہا آپ سے بڑا بہادر دنیا میں نہیں دیکھا. کیا بکتا ہے، مجھ سے کہیں زیادہ بہادر میرا بڑا بھائی محمد تھا. وہ بھی ابو طالب کا بیٹا نہ کہے تو پتا کیسے چلے محمد کتنے بہادر تھے. وہ بھی ابو طالب کا بیٹا. تو جناب علی کتنا فخر ہے حضرت ام البنین کو، کتنا فخر ہے اپنے بیٹے کے اوپر کہ علی نے انتخاب کیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بیٹا تو شجاع ہوتا ہی ہے، لیکن میں آپ سے کیا بتاؤں کہ بیٹا شجاع تو ہوتا ہے، باپ کی ہی طرف سے ہوتا ہے. لیکن یہ علی نے ماں کی طرف سے احتیاط کیوں کی؟ اگر آپ سمجھ سکیں، ذرا سا بھی آپ سمجھ سکیں. بھائی بارہ کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ بستی ہے مظفر نگر، ان کا شجرہ چھپا ہوا ہے کتاب پوری تاریخ. تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. تو شاہجہاں کے وزیر تھے، وہ 12 کے تھے. تو جناب علی وہ جب تلوار اٹھائیں تو سر کٹ گیا. ایک لڑائی میں تلوار کا وار خالی گیا اور اس کا سر نہیں کٹا. تو وہ سیدھے اپنی ماں کے پاس آئے اور کہنے آپ بتائیے یہ میرے ہاتھ نے خطا کیسے کی؟ کیا کہنے ہیں. بھائی باپ سے جا کے پوچھنا، نہیں ماں سے پوچھ رہا ہے کہ میری شجاعت میں یہ بٹا کیسے لگ گیا، وار خالی کیسے گیا. تو کہا بیٹا بیٹھو میں بتا دوں. میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہارا جو بھی انتظام ہوگا میں کروں گی، دودھ میں پلاؤں گی. ایک دن میں کام میں مصروف ہو گئی، تم لگے رونے، تو دایا نے دودھ دے دیا. ایک دم میری نظر پڑ گئی، میں بھاگی اور میں نے دایا سے تمہیں چھین لیا اور تمہاری دونوں ٹانگیں پکڑ کے الٹا کر کے میں نے حلق میں انگلی ڈال کے دودھ تھکوا دیا کہ شجاعت پہ بٹا نہ آ جائے. شاید آدھا قطرہ پیٹ میں چلا گیا دایا. ارے بھائی سمجھے، بھائی تو سمجھے. مسلمانوں کے سمجھ میں مثال آ جائے کہ حلیمہ کا دودھ محمد نے نہیں پیا. آمنہ جیسی سیدانی بی بی کا دودھ. اور اس کا گواہ قرآن ہے کہ لائن لگ گئی تھی، پوری قطاریں لگ گئی تھی موسیٰ کو دودھ پلانے والیوں کی. موسیٰ نے منہ موڑ لیا
جب بہن نے جا کے بتایا مادر موسیٰ کو، وہ آئیں تو ہمک کے موسیٰ گود میں آئے، دودھ پیا تو ماہی کا دودھ پیا. یہ ہے بنی ہاشم. اسی کو کہتے ہیں بنی ہاشم کی تہذیب. تو دوسرا کیا سمجھے گا؟ اب اس تہذیب کی گہرائی کو سمجھیں کہ عقیل ہی جانتے ہیں، اس لیے کہا ایسا قبیلہ، ایسا قبیلہ ہو کہ جو عورت وفادار ہو، جس سے بیٹا پیدا ہو تو اس کی وفا میں ایسی اکملیت ہو، ایسی تکمیل ہو کہ وہ تکمیل آفتاب نظر آئے. اس لیے کہ مسلک کربلا کا ہے. تو اب میں کیسے بتاؤں کہ پوچھا جا رہا ہے اور جناب عقیل کہہ رہے ہیں کہ بھئی بیٹی سے بھی تو پوچھو، فاطمہ کلابیہ سے بھی تو پوچھو. اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے بیٹی سے بھی پوچھو کہ رشتہ آیا ہے. تو اب دیکھیے تہذیب جو سیکھی بنی ہاشم سے. بیوی سے حزام نے کہا اور بیوی سے کہا کہ اس کی سہیلیوں کو بلاؤ، کیا کہنے ہیں. اور سہیلیوں کے بیچ میں کھڑے کرو، اس کی سہیلیاں جو ہیں وہ پوچھیں کہ رشتہ آیا ہے تجھے منظور. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی ہے. تو اس قبیلے کی تمام لڑکیاں آئیں. کراروی صاحب کی کتاب العباس موجود ہے، اس میں پورا واقعہ پڑھ لیجیے. اسی طرح لکھا ہوا ہے، نجم الحسن کراروی نے یہ واقعہ پورا لکھا ہے. العباس جو پہلی کتاب ہے حضرت عباس کی، اس سے پہلے کوئی سوانحات نہیں لکھی گئی حضرت عباس کی اردو میں، وہ پہلی کتاب ہے اور وہ سب سے ضخیم کتاب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آئیں سہیلیاں اور انہوں نے کہا تیرا رشتہ آیا ہے، واہ. اور بنی ہاشم سے آیا ہے، اور ماں بھی کھڑی ہوئی ہے فاطمہ کلابیہ کی. تو وہ خوش ہو کے کہتی ہے رشتہ آیا ہے تو کیا خدیجہ کا داماد اب میرا داماد بنے گا؟ واہ 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 واہ. یہ فخر مجھے ملنے والا ہے کہ رسول کا داماد اب ہمارا داماد. سبحان اللہ. شوہر نے کہا، حسام نے کہا ایسا ہی ہے، بیٹی سے پوچھو. تو سہیلیوں نے پوچھا کہ بھئی تیرا رشتہ آیا ہے علی کا. تو اس نے سر جھکا لیا اور حیا سے کہا کہ میرے پدر گرامی سے کہو کہ میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں، رات میں نے خواب دیکھا اور میں نے دیکھا ایک نورانی صورت بی بی آئیں اور انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے دلہن بنایا اور دلہن بنا کے کہا مبارک ہو تم میرے بیٹے عباس کی ماں ہو. تو یہ گویا رشتے کی منظوری تھی. اور جب بیاہ کر آئیں، سب آپ کا سنا ہوا ہے، مجلس ان کی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج کا دن ہی ان کے لیے ہے. تو آتے ہی چوکھٹ کو چوما اور کہا یہ وہ در ہے جہاں جبریل بھی اجازت لیتے تھے. یہ سیدہ بی بی کی چوکھٹ. اور پھر ان حجروں میں گئیں جہاں شہزادے اور شہزادیاں تھیں اور جا کے ہاتھ باندھ کے کہا ماں بن کر نہیں آئی، کنیز بن کر آئی. جب محافہ گھر میں اترا، یہ ہیں ام البنین. خطاب تو ام البنین کا مولا علی نے دیا. 4 بیٹے جس ماں کے ہو جائیں عرب والے اسے ام البنین کہتے تھے. اور وہی ام البنین جو فخر کرتی تھی، وہ ماں کو کتنا فخر ہوگا جس کے 4 بیٹے جوان ہوں. اور وہی ماں ایک دن یہ کہہ رہی ہے اب نہ کہو مجھے ام البنین، اب نہ کہو مجھے، اب اس نام سے نہیں پکارا کرو مجھے. اور ایک دن خوش تھی وہی ماں. 1 سال کے اندر ہی اندر ایک دن اٹھ گئیں رات کو اور کہا خواب دیکھا ہے. میں بیان کروں؟ مولا علی نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ میں صحن خانہ میں ہوں اور آسمان سے 3 ستارے اترے اور میری گود میں آ گئے. اور پھر 14ویں کا چاند اترا اور میری گود میں آ گئے. کا تعبیر سنو گی؟ اللہ تمہیں 4 بیٹے دے گا جو انتہائی خوبصورت ہوں گے. اس میں جو بڑا بیٹا ہوگا اس کا چہرہ چاند کی طرح ہوگا. تم 4 بیٹوں کی ماں بننے والی. اور پھر 1 سال کے بعد ام البنین کی گود میں عباس جیسا بیٹا آیا. اور جب علی کو اطلاع ہوئی بیٹے کی آمد کی، آئے اور گود میں لیا. تو
تو اس وقت بچے کی آنکھیں بند تھیں. آواز دی کہاں ہے میرا بیٹا حسین؟ تو جب عباس دنیا میں آئے ہیں تو حسین 25 برس کے تھے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے 25 برس بڑا. تو آواز دی حسین کہاں ہے؟ جب حسین آئے تو بچے کو کا دیکھا تم نے؟ بھائی کو دیکھا؟ امام حسین نے ہاتھ بڑھا کے جیسے ہی بچے کو گود میں لیا تو مٹھیاں دونوں بند تھیں. دونوں مٹھیاں بند تھیں. آنکھیں ایک دم جو کھولیں تو چوک کے حسین کو دیکھا. جو خوشبو آئی تو اسی وقت مولا علی نے کہا کیا نام رکھا بھائی کا؟ کہا بابا یہ تو بفرا ہوا شیر لگتا ہے، میں اسے آج سے عباس کہوں. تو علی نے کہا بس آج سے ہم بھی عباس ہی پکاریں. آج سے ہم بھی عباس. ایک دن کہیں کہہ دیا حضرت ام البنین نے کہ جیسے حسن اور حسین علی کے بیٹے ہیں تم بھی تو علی کے بیٹے ہو، ہر وقت کہتے ہو غلام غلام. تو رونے لگے حضرت اب. کہا اماں آج تو کہا ہے اب نہ کہنا. میں ہوں تو علی کا بیٹا لیکن میں برابری نہیں کر سکتا، میں غلام ہوں. اس کی وجہ کیا تھی کہ آنکھ کھول کے عباس نے دیکھا کہ میرا بستر جو ہے وہ حسین کا سینہ ہے. عباس کو چین ہی ملتا تھا حسین کے سینے پر. سو جاتے تھے، باتیں کرتے کرتے سو جاتے تھے. 4 سال کی عمر تک حسین کے سینے پر سوئے ہیں عباس. جب سو جاتے تھے غافل تو سینے سے پیار کر کے اٹھاتے اور گود میں لا کے ام البنین کے پہلو میں لٹا دیتے، چپکے سے لٹا دیتے. جب بیٹا آ جاتا ام البنین کی آنکھ کھلتی کہ بیٹا پہلو میں ہے. لیکن ایک دن عجیب واقعہ ہوا کہ ایک دم گھبرا کے ام البنین اٹھیں اور حضرت عباس کو جگایا. کا بیٹا پیاس تو نہیں لگی؟ نہیں اماں پیاس تو نہیں لگی. اچھا سو جاؤ. حضرت علی نے کہا کیا بات ہے ام البنین، بیٹے کو کیوں جگایا تھا؟ کہا میں سو گئی تھی ابھی تو حسین اسے لٹا کے گئے، ایک دم میں خواب دیکھ رہی تھی. کہا کیا خواب دیکھ رہی تھی؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صحرا ہے، بہت بڑا لقدق صحرا ہے اور چھوٹا سا میرا عباس دوڑتا پھر رہا ہے صحرا میں، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے ایک شانے کے اوپر درخت طوبہ نظر آ رہا ہے اور ایک پہلو سے چشمہ کوثر گزر رہا ہے. اس کے بعد بھی بچہ دوڑتا اور کہتا ہے اماں میں پیاسا ہوں، اماں مجھے پیاس لگی. میں گھبرا گئی کہ شاید عباس کو بہت پیاس لگی. تو میں حیران یہ ہوئی کہ سایہ طوبہ بھی ہے اور کوثر کا چشمہ بھی، اور میرا بچہ کہتا ہے پیاسا ہے. تو اٹھایا کہ عباس کے پاس سے اٹھو ادھر چلو تو میں تمہیں تعبیر بتا دوں. صحن میں لے گئے. کہا ام البنین ابھی کسی کو بتانا نہیں، یہ جو تمہارے پہلو میں سو رہے ہیں نا، وہ جو سایہ طوبہ دیکھا ہے وہ حسین کا علم اٹھائیں گے یہ، اور وہ جو چشمہ کوثر دیکھ رہے ہیں وہ مشک سکینہ ہے ام البنین، اور یہ پیاسے ہوں گے لیکن اس دن یہ نہیں پکاریں گے کہ میں پیاسا ہوں. ان کی زبان پر پانی نہیں آئے گا. تو گویا ام البنین کا ذہن تیار تھا کربلا کے لیے. اسی لیے 28 رجب کو جب سواریاں چلنے لگیں اور سب سوار ہو چکے اور حضرت عباس مرتجز پہ سوار ہونا چاہتے تھے، رکاب میں پیر رکھ کے پشت زین پہ بلند ہو رہے تھے کہ کنیز نے آواز دی شہزادے ماں کہتی ہے ملے بغیر جانا نہیں. فوراً گھوڑے پر سے ہٹ گئے، پیر ہٹا لیا رکاب سے، سر کو جھکائے ہوئے شاہانہ لباس میں، سپاہی کے لباس میں پہنے ہوئے، کمر میں تلوار لگائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. دیکھا دالان کے ایک در میں ماں بال بکھرائے
آنکھوں میں آنسو لیے پریشان کھڑی ہے. جاتے ہی گھٹنے زمین پہ رکھ کے سر کو ماں کے پیروں پہ عباس نے رکھ دیا. کہا اماں رخصت تو کر چکی تھی، اب کیوں بلایا؟ کہا صرف ایک بات کہنے کو بلایا ہے عباس، میری بات سنتے جاؤ. یہ حسین نہیں جا رہا، یہ فاطمہ کی جان جا رہی ہے، یہ فاطمہ کی روح جا رہی. اے عباس، میں حسین کو تجھ سے لوں گی، میرے حسین کو واپس لانا. چار بیٹے لکھے ہیں عباس کے. سب سے بڑا بیٹا محمد بن عباس، پھر قاسم بن عباس، پھر عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس. لیکن جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کو چھوڑ گئے تھے جناب ام البنین کے پاس، دادی کے پاس، جو 5-6 سال کا تھا، جس کا نام فضل بھی ہے، جس کی وجہ سے ابو الفضل کہے جاتے ہیں. لیکن ابو الفضل کے معنی ہے فضیلتوں کا باپ، یعنی عباس کی فضیلتیں وہ جو پنجتن نے بیان کی، اس لیے انہیں ابو الفضل کہتے ہیں کہ فضیلتوں کا انبار ہے عباس کے لیے، فضیلتوں کے باپ ہیں، مرکز ہیں. تو وہ بچہ جو مدینے میں ہے اس کا حال یہ لکھا ہے. وہ بچے جو کربلا میں تھے وہ شہید ہوئے. ایک سے نسل چلی حضرت عباس کی. تو وہ بچہ جو عباس کا بیٹا دادی کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا، ایک دن امام حسین کے گھر کے سامنے سے جو گزرا تو اس نے دیکھا کہ پردے سے لگی بہن بیٹھی ہے سغرا. فوراً گئے اور کہا شہزادی، ہمارے گھر کی شہزادی دروازے پہ پردے سے لگی بیٹھی. تو کہا کیا بتائیں فضل، خط لکھ کے رکھا ہے بابا کے لیے، شاید کوئی قاصد آواز دے، ہم گھر میں ہوں اور وہ نکل جائے. اور پھر فضل ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک دم اچانک پتہ چلے کہ بابا آ گئے اور میں استقبال کے لیے نہ نکلوں، میں بیٹھی رہوں گھر میں، اس لیے میں دروازے پہ بیٹھوں، شاید کوئی آ کے خبر دے سغرا تیرا بابا آ گیا، میں یہ خبر سب سے پہلے سننا چاہتی ہوں. تو ہاتھ باندھ کر عباس کے بیٹے نے کہا شہزادی میں غلام ہوں، میں بھاگ کر آؤں گا، میں خبر دوں گا، میں خبر دوں گا. اور آج سے میں بیرون مدینہ جا کے بیٹھوں گا. صبح ہوتی دھوپ میں جا کے 7 سال کا بچہ مدینے کی سڑک پہ بیٹھ جاتا، روز جا کے بیٹھ. شام کو خاموش آتے اور کہتے کہ نہیں شہزادی کوئی خبر نہیں آئی. مگر ایک دن عباس کے بیٹے نے دیکھا کہ ایک سوار کمر میں تلوار لگائے اور تیز دوڑتا ہوا ایک دم مدینے میں داخل ہو رہا تھا. وہیں سے آواز دی کہ مدینے میں اندر نہیں جانا، پہلے مجھ سے بات کرو، پہلے مجھے بتاؤ کیا میرے چچا میرے آقا حسین کی کوئی خبر لائے ہو؟ کہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی. قریب آ گئے کہ بس اتنا بتا دو کہ کیا حسین آ رہے ہیں؟ کہ ہم تو مسجد میں چل کے اعلان کر کے بتائیں گے. کہ اچھا اتنا ہی بتا دو کہ اگر میرے بابا عباس آ رہے ہیں تو آج میں نیا کرتا پہن لوں، اور اگر وہ نہیں آ رہے تو میں کپڑے نہیں بدلوں گا. کہتے ہیں اسی بچے نے آ کے سغرا کو بتایا کہ کوئی قاصد آیا ہے، خبر لے کر آیا ہے، اور ماں کو بھی بتایا کہ ام البنین گھر سے نکل پڑی. اور جملہ مجھے یاد آیا طاہر جرولی صاحب کا، وہ یہاں پر یہ جملہ کہتے تھے، مرحوم اللہ ان کے مرتبوں کو بلند فرمائے. جملہ یہ کہتے تھے کہ جب ام البنین باہر نکلی تو یہ جملہ کہتی کہ یا رسول اللہ میں کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلی، میں گلیاں ہی نہیں جانتی کون سا راستہ کدھر جا، میرے حسین کی خبر کدھر آئی ہے، میں کہاں جاؤں. جناب آپ نے بہت ساتھ دیا، آپ کا شکریہ. تقریر ختم ہو رہی ہے، 2-4 جملے سن لیجئے.
میری کتاب ہے 450 صفحے کی حضرت ام البنین پر، یہاں بھی چھپی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے۔ میں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اسی پہ تقریر کو ختم کیے دے رہا ہوں کہ جب سے عباس دنیا میں آئے تھے اور پھر تینوں بھائی عباس کے، عمران بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، تو ان کے لیے جملہ کہتی تھیں ام البنین میرے شہباز 4 برابر کے بہادر بیٹے۔ کیا ماں کو فخر تھا، شہباز کہتی تھی کہ میرے بیٹے شہباز ہیں۔ تو ام البنین کی عظمت کا کیا ٹھکانہ خوشیوں کا کہ جب سے عباس کی آمد ہوئی تو پھر حضرت زینب کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب عید کا دن آتا، آخری جملہ ہے تقریر کا، آپ بھی محسوس کر سکیں گے، پوری مجلس آپ نے بہت محبت سے سنی، جب عید کا دن آتا تو ہماری دروازے پہ آتی تھی، جناب زینب اس پہ سوار ہوتی تھیں اور ہماری حضرت ام البنین کے گھر جاتی تھی، اور یہ بات ام البنین کو معلوم تھی کہ عید کے دن شہزادی عید یہیں آ کے مناتی ہے، اور جب پردے سے اتر کر حضرت زینب صحن میں آتی تو استقبال کے لیے ام البنین کھڑی ہوتی تھی، اور 4 زینب کے برابر کے بھائی جب دوڑ کے زینب کے قدموں کو بوسہ دیتے تھے تو زینب کہتی تھی عید کا چاند تو میرے لیے تم لوگ ہو، میرے جوان بھائیوں، زینب کی عید یہ ہے کہ تمہارے چاند جیسے چہرے دیکھتی ہے عید کے دن زینب۔ اب آپ سمجھ گئے عید زینب کی کیا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو بھائی آخری جملہ سن لیجئے، تو کربلا کے بعد بھی تو عید آئی نا، آئی نا؟ زینب کی عید تو ہر سال وہیں ہوگی عباس کے گھر جا کے، اور ام البنین کو معلوم ہے کہ زینب آ جائیں گی، اس لیے وہ دروازے پہ استقبال کے لیے کھڑی ہوتی تھیں، اور جب پہنچ جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلے عباس جام میں پانی لاتے کوزے میں اور بہن کو پیش کرتے تھے، وہ پانی حضرت زینب پی کر عباس کو دعا دیتی تھیں۔ یہ ہے عید، یہ ہے تہذیب آل محمد کی، بنی ہاشم کی، علی کے گھر کی۔ بس ختم ہوئی تقریر، یہی موضوع تھا، اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ جب کربلا کے بعد عید آئی تو کیا ام البنین یہ سمجھ لیں کہ اب زینب نہیں آئیں گی؟ نہیں، یقین ہے حضرت ام البنین کو کہ کربلا کے بعد پہلی عید ہے۔ اسی طرح صبح صحن میں آ کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئیں، جیسے ہر سال عید کے دن شہزادی زینب کا استقبال کرتی تھیں، کھڑی ہو گئیں، اور وہی ہوا کہ زینب نے عید کے دن ہماری منگوائی، ہماری پہ بیٹھیں، ہماری ام البنین کے گھر آئی، اتریں، صحن میں آئیں، لیکن وہ 4 بھائی چاند جیسے جو استقبال کرتے تھے وہ نہیں تھے، اور ام البنین کے چہرے پہ خوشی نہیں تھی، بال کھلے ہوئے تھے، آنکھ میں آنسو تھے، اور شوق کا ماحول تھا۔ جیسے ہی زینب اتری، دوڑ کے ام البنین نے جناب زینب کو لپٹا لیا، ادھر حسین کی بہن رونے لگی، ادھر عباس کی ماں رونے لگی، اور روتے روتے ایک بار کہا صبح سے انتظار تھا آپ کا، کہ مادر گرامی کیوں اتنی بے قراری تھی؟ کہا جب روضہ رسول پر سبھی پوچھ رہے تھے کربلا میں کیا ہوا، سب تو آپ نے بیان کیا، ایک بات رہ گئی جو مجھے پوچھنا ہے، تو مجھے اطمینان تھا عید کے دن آپ آئیں گی تو میں پوچھ لوں گی۔ کہا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہا بس اتنا بتا دیجئے زینب بی بی، اتنا بتا دیجئے کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکتا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جب عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے اور وہ گھوڑے سے گرا تو کیسے گرا؟ جواب ہے، مجھ سے میں بیان نہیں کر پاؤں گا، جواب ہے، جواب ہے، میں کیسے بیان کروں؟ ہاں، مقتل میں میں نے پڑھا ہے کہ
کہ بس جب عباس گرے تو سر عباس کا پاش پاش ہو. بارلا حضرت عباس کے صدقے میں تمام شہر کے مومنین کو پرسکون رکھ اور امن و امان میں رکھ. تمام ماتمداروں اور عزاداروں کے گھر آباد رہیں، کہ بچے ترقی کریں، سب کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں، سوا غم حسین کے کوئی غم نہ ہو. بھاگ کے محمد اور آل محمد. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. بچے کے لیے جس کا بھی ارشد کے لیے دعا کیجیے، اللہ اسے صحت کلی عطا فرمائے. پروردگار جو حج و زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. حیدرناب جعفری صاحب کے لیے دعا کیجیے، طبیعت کچھ ناساز ہے، اللہ انہیں صحت کلی عطا فرمائے. اور کس کے بیٹے کو؟ حیدر میاں کے بیٹے کے لیے دعا کیجیے، اللہ اس کو صحت کلی عطا فرمائے. باپ کے محمد اور آل محمد. اور کل آپ لوگ حسین آباد کے امام باڑے میں حیدرناب جعفری صاحب کی کتاب کا افتتاح. نام افتتاح ہے لیکن وہ ایک طریقے سے سمجھیے کہ ذکر اہل بیت ہوگا. اس میں آپ لوگ تشریف لائیے گا. اور اس کے بعد پرسوں بھی مجلس ہے حسین آباد میں، اتوار کو میں چلا جاؤں گا. اور ایک مجلس فاطمین میں ہفتے کے دن شام کو 4 بجے ہے. میں اپنا 9 تصنیف مرثیہ پیش کروں گا. مرثیے سے ڈریے گا نہیں، کیونکہ مرثیے کا دور چل رہا ہے، اس لیے میں کچھ بند پڑھوں گا، تقریر بھی کروں گا. آپ حضرات تشریف لائیے گا.